یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن صاحبان ایمان سے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح سے پچھلی امتوں کے اوپر، سابقہ امتوں کے اوپر فرض تھا۔ لعلکم تتقون، شاید تم اسی روزے کے ذریعے متقی بن جاؤ، پرہیزگاروں کی فہرست میں آ جاؤ، خوف خدا رکھنے لگو۔ اس بنیاد کے اوپر روزہ ہر بالغ و عاقل پر فرض اور لازم ہے۔ روزے کے صحیح ہونے کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے اسلام، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کا بالغ ہونا، اور بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ عاقل ہونا۔ یعنی انسان کا بالغ ہونا بھی کافی نہیں ہے، 15 سال کا لڑکے ہونے کی حیثیت سے ہو جانا یا لڑکی ہونے کی حیثیت سے 9 سال کی ہو جانا، وہ بھی قمری مہینہ، چاند کا مہینہ پورے کے پورے۔ تو ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان بالغ ہے، اور بالغ 15 سال کا ہوتا ہے، یہ تو 16 سال کا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، یعنی بچپن سے یا بالغ ہونے سے پہلے سے یا بالغ ہونے کے بعد ہی اس کو کچھ ایسی بات ہوئی کہ جس کے ذریعے سے اس کی عقل رخصت ہو گئی اور وہ مجنون کی طرح سے ہے، اب اسے صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے۔ تو ایسے شخص سے روزہ ساقط ہے، کیونکہ جو آدمی مجنون ہے اس سے روزہ ساقط ہے، اس کا روزہ شریعت کی نگاہ میں مانا نہیں جائے گا، اور نہ اس سے روزہ مانگا گیا ہے۔ اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ روزے کی کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ اب ایک شخص، اسی پر سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ روزے کی حالت میں اگر بے ہوش ہو جائے تو کیا ہے؟ بس اتنا سا جواب دینے کے لیے کہ اگر کوئی اذان صبح سے پہلے روزے کی نیت کرے اور اس کے بعد بے ہوش ہو جائے، یعنی اس کی عقل رخصت ہو جائے اور دن کے درمیان میں ہوش آئے، تو احتیاط واجب کی بنیاد پر مسئلہ یہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھے گا، اور اگر مکمل نہیں کیا تو بعد میں اس کی قضا بجا لائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے بھی ہوش میں تھا اور کسی وقت اذان صبح کے بعد بے ہوش ہوا، اور اسی طرح سے روزے کے درمیان ابھی اذان مغرب نہیں ہوئی تھی کہ ہوش بھی آ گیا۔ تو ہوش جس شخص کو ہو جائے، اس نے نیت پہلے باندھ بھی لی تھی، نیت کر بھی لی تھی، تو جس شخص کو ہوش آ جائے اس پر روزہ فرض ہے اور اس کا پورا کرنا واجب ہے، اس لیے کہ روزے کی نیت وہ پہلے کر بھی چکا تھا۔ اگر روزے کو پورا نہیں کرتا ہے تو اس پر قضا بجا لانا واجب ہو جائے گا۔ ہاں، البتہ کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ اذان صبح سے پہلے ہی سے بے ہوش ہے، اور یہ بے ہوشی اتنی طولانی کھچی کہ وہ مغرب کی اذان کے بعد ہوش میں آیا، کسی بھی وقت آیا، چاہے 5 منٹ بعد، چاہے رات کے کسی وقت میں۔ تو یہ دن جو گزرا ہے اذان صبح سے پہلے سے روزہ یعنی اذان صبح سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور اذان مغرب پہ ختم ہوتا ہے، اس درمیان یہ شخص عاقل تھا ہی نہیں، بے ہوش تھا، تو اس پر روزہ بھی واجب نہیں ہوا اور اس کی گردن کے اوپر اس روزے کی قضا بھی واجب نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام بالغ کے ساتھ ساتھ عاقل کی شرط لگاتا ہے، یعنی جب عقل سلامت رہے تب اس سے کوئی واجب مطلوب ہے شریعت کی نگاہ میں، تب اس کے اوپر کوئی واجب فرض ہے اور ضروری ہے۔ چونکہ ایسا شخص جو اذان مغرب کے صبح کے پہلے سے بے ہوش ہے اور اذان مغرب تک بے ہوش رہا، تو ایسے شخص کے اوپر اس روزے کی قضا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ جب اس کی گردن پر یہ فریضہ ہی واجب نہیں ہوا اور اس سے پہلے ہی سے یہ عاقل نہیں تھا، یعنی بے ہوش تھا،
تو ایسے شخص کا روزہ بھی رکھنا صحیح نہیں تھا، نہ ہے، نہ مانا جائے گا، نہ شریعت نے مانگا ہے. اور جب روزہ نے اس کی گردن پر یہ وجوب نہیں آیا تو اس وجوب کی قضا بھی نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.